اب ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسی خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان میں تاریخ رقم کی ہے. یہ کہنا تو اب تھوڑا سا کلیشے ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستانی خواتین کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں. مہوش انوار، انہوں نے قومی ایئر لائن PIA کی پہلی خاتون فلائنگ اسپینر بننے کا اعزاز اپنے نام کیا ہے اور پہلی فلائٹ کوریج کامیابی سے انہوں نے انجام دی ہے. مہوش کی غیر متزلزل لگن، محنت اور جذبے نے مثال قائم کی ہے. اسلام آباد سے سکھر کی پہلی کامیاب فلائٹ انہوں نے مکمل کی. تو آپ کو ملواتے ہیں مہوش انوار سے جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بھائی یہ اسپینر جو ہوتا ہے، فلائنگ اسپینر، یہ کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از، اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون فلائنگ اسپینر ہیں تو اس پہ وہ کیسا فیل کر رہی ہیں. تو مہوش انوار، السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو بہت بہت مبارکباد. ایک ریئر اچیومنٹ آپ نے ماشاءاللہ سے حاصل کی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اس اچیومنٹ پہ آپ کی فیلنگ کیسی ہے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. اچیومنٹ نو ڈاؤٹ میرے لیے بہت بڑی ہے یہ، اور بہت اچھا احساس ہے نو ڈاؤٹ اس پہ. اور فلائنگ اسپینر بیسیکلی ہمارے ایویشن میں ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے ان انجینئرس کے لیے جو فلائٹ کو اکمپنی کر کے اوے فرام دی بیس جاتے ہیں ایئرکرافٹ کے ساتھ، اور وہاں پہ جہاں پہ گراؤنڈ سپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے، گراؤنڈ سپورٹ ایز اے مینٹیننس سپورٹ جہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ ایئرکرافٹ کے پری فلائٹ چیکس پرفارم کرتے ہیں اور پھر ایئرکرافٹ کو سرٹیفائی کرتے ہیں فار نیکسٹ فلائٹ. اوور آل نو ڈاؤٹ یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے، لیکن آپ کو اس طرح سے ٹریننگس آلریڈی دے دی جاتی ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کافی بہتر اس پہ پرفارم کر لیتے ہیں. آپ کو تمام سیفٹی کے پیرامیٹرز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایئرکرافٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ نیکسٹ فلائٹ وہ خوش اسلوبی سے انجام دے لیں. اچھا، ویسے مہوش جیسے آپ نے کہا کہ پڑھائی بھی ٹف ہے اور فیلڈ بھی کافی ٹف ہے، خواتین جو ہے اس طرح کی فیلڈ میں کم ہی آتی ہیں. آپ کا کیسے آنا ہوا؟ آپ کو شوق تھا، فیملی میں کوئی تھا یا کسی سے آپ انسپائرڈ تھیں؟ فیملی میں تو ایسے نہیں تھے، لیکن میں نے جب انجینئرنگ یونیورسٹی جوائن کی تو اس وقت ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مجھے کسی ٹیکنیکل جگہ پہ اچھی سی جگہ پہ جا کے مجھے کچھ بہتر اور اچھا پرفارم کرنا ہے. تو اس پہ نو ڈاؤٹ کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اور اس پہ آئی تھنک مجھے جو لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر میں اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہوش میں جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو ایویشن کی فیلڈ ہے بچے اس میں بہت کم جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے ایک اعزاز حاصل کیا، دا فرسٹ پاکستانی فلائنگ اسپینر، آپ انکریج کریں گی بچوں کو کہ بھائی صرف ڈاکٹر اور انجینئری ایک فیلڈ نہیں ہے، ایویشن کی اتنی واسٹ فیلڈ ہے، رائٹ فرام بینگ اے کرو کیبن ٹو دا انجینئرنگ اینڈ ٹو دا گراؤنڈ اسٹاف. تو پلیز تھوڑا سا بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی ادھر بھی آئیں اور یہ بھی بڑی زبردست فیلڈ ہے. یس پلیز گو آن. جی بالکل. ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو PIA میں اوور آل فیمیلز کی ریشو کافی زیادہ ہے، لیکن اگر پرٹیکولرلی ہم انجینئرنگ اینڈ مینٹیننس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فیمیلز کی ریشو بہت کم ہے. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی لیول پہ بھی فیمیلز انجینئرنگ کی ڈگریز میں کم آتی ہیں اس فیلڈ میں. تو آئی تھنک یونیورسٹی لیول پہ اگر ریشو تھوڑا سا انکریز ہو جائے تو آپ کو انڈسٹری میں بھی زیادہ فیمیلز نظر آئیں گی. اور تھوڑا سا مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہمیں مزید لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے، مزید اس پہ انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے کہ اس فیلڈ میں نو ڈاؤٹ بہت پوٹینشیل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت کم فیمیلز ہیں، لیکن جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں یہاں پہ. جی مہوش، میں آپ سے یہ سوال کرنے ہی والی تھی کہ جسے کہتے ہیں نا آگاہی، وہ کریئر کاؤنسلنگ کہلاتی ہے. تو کریئر کاؤنسلرز ہونے چاہیے میرے خیال سے، وہ بچوں کو بتائیں کہ بھائی صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں، آپ یہ بھی بن سکتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں.
بیسیکلی یہاں تک پہنچنے کے لیے میرا ڈیزگنیشن ایگزیکٹلی جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئر ہے. تو ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئر بننے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. آپ ایک تو انجینئرنگ کی یونیورسٹی سے ڈگری لیں اور پھر آپ کوئی بھی آپ مینٹیننس انجینئرنگ جوائن کر لیں. اور اگر اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایئرکرافٹ مینٹیننس ٹیکنیشین یا پھر ایئرکرافٹ مینٹیننس ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں جو کہ مختلف ٹریننگ سینٹرز آپ کو ایویشن کے وہ کرواتے ہیں. تو وہاں سے وہ ٹریننگ کرنے کے بعد آپ کو آن جاب ٹریننگز دی جاتی ہیں. تو اس کے بعد آپ بھی اس اسٹیج تک پہنچ سکتے ہیں. صحیح. میں نے اگر میرا دیکھا جائے تو میں نے کریئر اپنا بیسیکلی سٹارٹ کیا. میں نے انجینئرنگ بیچلر ان الیکٹرانکس انجینئرنگ کیا ایئر یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد پھر میں نے PIA جوائن کیا. پھر مین وائل میں نے MS الیکٹریکل انجینئرنگ نسٹ سے کیا. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن جب پتہ چل جاتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ پاتھ اس طرح سے فالو کرنا ہے تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جاتی ہیں. اور مہوش, اب ذرا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جہاں پہ گراؤنڈ سپورٹ جن جگہوں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کا کام ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایک لے مین کے لیے اور سمپلیفائی کیجیے گا کہ آپ کا کام صرف گراؤنڈ پہ اس کو چیک کر کے اس کو فلائٹ ریڈی, فلائٹ وردی قرار دے کے اس کو روانہ کرنا ہوتا ہے, یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیورنگ فلائٹ سچویشن آ گئی تو اس کو بھی آپ ہینڈل کرتی ہیں, اور کیا کیا سچویشنز آتی ہیں ڈیورنگ فلائٹ؟ اچھا, بیسیکلی ہمارا کام ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئر کا کام گراؤنڈ کی سپورٹ کے ریفرنس سے ہی ہوتا ہے. صحیح. اور ڈیورنگ فلائٹ بیسیکلی جیسے پہلے کانسیپٹ تھا فلائٹ انجینئر کا, تو اب وہ اتنی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آلریڈی ایئرکرافٹ میں ہو چکی ہے کہ فلائٹ انجینئر کا کانسیپٹ اس لحاظ سے کم ہو گیا ہے. اور اس ریفرنس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاکپٹ کرو کے چیک لسٹ اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ اپنی چیک لسٹ کو ڈیورنگ فلائٹ فالو کرتے ہیں. فلائٹ انجینئر یا فلائنگ اسپینر آپ کہہ لیں, فلائنگ اسپینر بیسیکلی ہم ٹرمینالوجی اس انجینئر کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ اکمپنی کر کے ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ گراؤنڈ سپورٹ, مطلب وہاں پہ آپ کے پاس گراؤنڈ پہ ایئرکرافٹ انجینئر یا انجینئرنگ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, تو وہاں پہ پھر ایئرکرافٹ کو سرٹیفائی کرنا اور ایئرکرافٹ کے پری فلائٹ چیکس کرنا, اور اگر کوئی اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا. تو نو ڈاؤٹ یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے, اور لیکن وہی بات کہ آپ کو انف ٹریننگز دے دی جاتی ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے چیزیں کافی آسان ہو جاتی ہیں. اچھا, ویسے مہوش ابھی تک کون سا ایسا ٹف چیلنج آپ نے فیس کیا ہے, اس میں بتائیں ذرا, ہمارے ساتھ شیئر کریں. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فیمیلز کے لیے تو پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی فیلڈ میں چیلنجز آتے ہیں, اور میرے لیے آئی تھنک آئی ایم لکی انف کہ میرے لیے میرے پیرنٹس, میرے جو کولیگس ہیں اور ہماری مینجمنٹ PIA کی وہ بہت سپورٹیو رہی ہے. تو اس لحاظ سے چیلنجز آپ کے اگر آپ کے ساتھ سپورٹ شامل ہو جاتی ہے تو چیلنجز آپ کے تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر آپ کسی بھی لیول تک کوئی اچیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مہوش آپ کا, اور ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد, اور آپ یقیناً ایک رول ماڈل ہیں. آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اس فیلڈ کی طرف مزید راغب ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.